جن قوموں کا یہ حال ہو کہ جو کرکٹ کے میدان میں تعصب سے نہ بچ سکے، جو کھیل کودوں میں، فلم انڈسٹری میں، ڈراموں میں، آرٹ کے پروگراموں میں، فنون لطیفہ میں، ایسی چیزوں میں جو دنیا کا ایک مشترکہ سرمایہ سمجھا جاتا ہے، اس میں جب یہ قومیں تعصب سے نہیں بچ سکتی، وہاں بھی ہندوازم ہمیں وہاں نظر آ رہا ہوتا ہے، وہاں بھی عیسائیت کہیں نہ کہیں وہ اپنا کام دکھاتی ہوئی نظر آتی ہے، کہیں جوڈازم جو ہے وہ ہمارے خلاف کوئی نہ کوئی سازش کر رہا ہوتا ہے۔ جب وہاں انہوں نے مذہب کو استعمال کر لیا تو اب باقی کیا بچے؟ باقی کون سا میدان ہے؟ یہ سیاست، یہ جمہوریت، یہ آج کل کے ایجوکیشن کی باتیں، یہ انسانی ہمدردی کی باتیں، ہیومنزم کی باتیں، اخلاقیات کی باتیں، اس کی باتیں، یہ سب ایک وہ بہت بڑا عالمی گویا کہ ایک جال ہے جس کے اندر بڑی خوبصورتی سے پھنسایا جاتا ہے۔ علامہ اقبال نے کہا تھا نا، بہت پہلے کہا تھا، لوگ اس وقت نہیں سمجھے، اب آ کے خود ایکسپیرینس کر رہے ہیں ہم ان چیزوں کو، کہ دیو استبداد ہے جمہوری قبا میں پائے کوب، تو سمجھتا ہے آزادی کے نیلم پر۔ یہ جمہوری قبا جو ہے اس کے اندر ایک بہت بڑا دیو کھڑا ہے، ایک بہت بڑا خوفناک دیو ہے جو اس میں موجود ہے، وہ پائے کوب، وہ خم ٹھوک کے کھڑا ہے اور وہ ہمیں کھا رہا ہے، اور تو سمجھتا ہے کہ آزادی کے نیلم پری۔ اس دیو کو نیلم پری سمجھتے ہیں، ایک خوبصورت حسین جمیل دوشیزہ سمجھتے ہیں، اور اس سے لپٹ جانا چاہتے ہیں، اسے حسین دوشیزہ سمجھ کے اس سے لپٹ جانا چاہتے ہیں۔ نہیں نہیں، جب اس سے لپٹ جاؤ گے یہ دوشیزہ کا رنگ ہے، لیکن جو اس سے لپٹ جائے گا پھر وہی حسین و جمیل نظر آنے والی دوشیزہ ایک دیو کی طرح نکلے گی اور تمہیں بالکل ختم کر کے رکھ دے گی، تمہارا خون نچوڑ لے گی۔ آج اس کلچر نے، اس موجودہ تہذیب نے مسلمانوں کا خون نچوڑ لیا، پاکستان بنا۔ انہی حالات میں پھر ان سازشوں کے بیچ ایک طرف انگریزوں کی یہ دسیسہ کاریاں اور دوسری طرف ہندو قوم کے تعصبات اور ان کی تنگ نظریاں، ان دونوں چکی کے دونوں پارٹوں کے بیچ میں یہاں سے پاکستان کی جو ہے تحریک وہ بننا شروع ہوئی، ابھرنا شروع ہوئی۔ اللہ اکبر۔ یہ تحریک، یہ ایسا نہیں کہ پہلی دفعہ اس تحریک کا مادہ تخلیق وجود میں آیا ہے، یہ کوئی اس سرزمین پہ کوئی بالکل پہلی آواز ہے، اس سے پہلے کبھی اس کی کوئی بنیاد یا اساس نہیں، ایسا نہیں۔ ہمیں پیچھے تک جانا چاہیے اور ہمیں پاکستان کی بنیادوں کو حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کی یہاں پر پائی جانے والی کاوشوں اور ان کی محنتوں اور ان کے نظریہ جہاد کے اندر تلاش کرنی چاہیے، نظریہ جد و جہد جو ان کا تھا اکبر کے خلاف اور اس کے بنائے ہوئے مصنوعی دین الہی کے خلاف۔ اس نے سب سے پہلے ہمیں اس طرح سینڈوچ بنا کر کے مختلف قوموں کے بیچ میں پیسنے کی کوشش کی تھی۔ اس وقت حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے صدا بلند کی اور اس کے خلاف آواز اٹھائی اور کہا کہ نہیں، مسلمان ایسی قوم نہیں جو مختلف قوموں کے درمیان رکھ کر اس کو پیس دیا جائے، اس کا کچمر بنا دیا جائے۔ نہیں، مسلمان دنیا میں ایک ایسی قوم کے طور پر پیدا کی گئی ہے کہ جس نے دنیا کو لیڈ کرنا، جس نے دنیا کو تہذیب سکھانی۔ ہمارے پاس دنیا کی سب سے بڑی کتاب ہے، یہ آپ نے دنیا کو بتایا۔ ہمارے پاس سب سے روشن سنت اور طریقہ پیغمبر اسلام کا موجود ہے۔ ہم دنیا کو سکھانے آئے ہیں، کنتم خیر امت اخرجت للناس، یہ اس وقت ہوا تھا۔ تو حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے مسلمان کو بالکل ایک بڑی پاکیزہ حالت کے ساتھ دنیا کے سامنے پیش کیا اور اس کی پاکیزگی اور اس کی خصوصیت اسپیشلٹی کو دنیا کے سامنے اجاگر کیا۔ پھر یہی ہوا بعد میں آگے چل کر جب انگریز نے اور ہندو سماج نے یہاں ہمیں بالکل ایک دوسرے اور تیسرے درجے کی قوم سمجھا اور اچھوتوں سے بھی بدتر سمجھا اور ہمیں سر عام مارا جانے لگا۔ اور یاد رکھو دوستو، ہمارے سر پر جب تک یہ عزت و افتخار کا تاج سجا ہوگا ہمارا سب کچھ محفوظ ہوگا۔ جب تک ہمارے سر پر یہ عزت و افتخار کا تاج سجا ہوا ہے اسلام کے عنوان سے، تب تک ہماری زندگی اور ہماری بقا ہے۔ اس تاج کے اترنے کے ساتھ دنیا کی قومیں تو اپنے اپنے تاج اتار کے
غلاموں کی طرح زندہ رہ سکتی ہیں اور ان کو اس دنیا کے نقشے میں کوئی نہ کوئی جگہ مل سکتی ہے، مسلمان کے لیے پیچھے کوئی جگہ نہیں۔ ہماری جگہ صرف اسی تاج، عزت و افتخار کے اس تاج کے ساتھ ہے، ہماری پہچان کے ساتھ ہے، ہماری بقا اسی میں ہی ہے، ہمارا سب کچھ اسی میں ہی ہے، اس کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے، کوئی حیثیت نہیں ہے۔ جس قوم کی پہچان ایک ہی ہے، واحد، اگر وہ اپنی اس پہچان کو گم کر دے تو اس کو دنیا کے نقشے سے مٹا دیا جاتا ہے، اس کی کوئی ویلیو نہیں رہ جاتی۔ اسپین میں، اسپانیہ میں ہمیں ایسا مٹایا اور غائب کیا گیا کہ آج ہمارے وہاں نقوش تک ہمیں تلاش کرنے پڑیں گے کہ ہم کہاں تھے۔ اسی طرح بر صغیر میں ہمیں اسی طرح مٹانے کی کوشش کی گئی اور سبع ہستی سے غائب کرنے کی کوشش کی گئی ہے کہ ہمارا نام و نشان تک باقی نہ رہے، اور اب بھی یہ کوشش جاری ہے۔ جہاں کہیں بھی آپ اپنے دین کی پہچان کے ساتھ کھڑے ہوں گے وہاں آپ کو انہی حالات کا سابقہ پیش آئے گا۔ چنانچہ ضروری تھا کہ پاکستان بنے، ہماری بقا کا سوال تھا، ہمارے دین کی بقا کا سوال تھا، ہماری عزت الناموس کی بقا کا سوال تھا، ہماری آئیڈیالوجی، اور سب سے بڑھ کر ہماری آئیڈیالوجی ہے جس پر ساری بقائیں قائم ہیں، آئیڈیالوجی ہماری، اس کی بقا کا سوال تھا، اس کی عزت کا، حرمت کا، اس کے دفاع کا، بقا کا سوال تھا۔ تو اس لیے اللہ نے پھر ایسے لوگ ہمارے اندر پیدا کیے۔ ایک چیز اور، تاریخ میں ایک کڑی اور ہے، اس کا بھی سہارا لیجیے اور آگے بڑھیے، اس کے بغیر ہم آگے نہیں بڑھ سکتے۔ ہم پاکستان کی طرف بڑھ رہے ہیں، ہم حضرت مجد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ سے ایک بڑا وہاں پر جنکشن ہے، وہاں سے ہم چلے ہیں، ویسے اس سے بھی پہلے جائیے۔ تو یہاں جتنے بھی لوگ آئے ہیں بزرگان، سب کے سب اسی نظریے کو مقصد بنا کر یہاں پر آئے ہیں اور اسی کو پروان چڑھایا، ہماری اسلامی دینی قومیت کو، حمیت کو زندہ رکھا ہے۔ تو ہم آگے بڑھتے ہیں، اور وہ کڑی جو حضرت مجدد صاحب کی تحریک اور اس کے بعد پاکستان بننے تک کے درمیان کی ایک اہم کڑی ہے، وہ ہے 1857 کی جنگ آزادی۔ 1857 کے اندر جب انگریز یہاں پر براجمان ہوا تھا اور مسلط ہوا تھا، اور اپنے کیل کانٹوں سے لیس ہو کر کے اپنے توپ اور اپنے اسلحہ سے اور اپنے جدید سامان و آلات سے مسلح ہو کر جب وہ ہمارے درمیان آ کر براجمان ہو گیا تھا، ہم پہ مسلط ہو چکا تھا، اس وقت اس کو یہاں آنے سے روکنے کے لیے اور اس کی توپوں تفنگوں کا سامنا کرنے کے لیے جو علماء اٹھے ہیں، جو صوفیہ اٹھے ہیں، جو خانقاہوں سے اور مدرسوں سے لوگ نکل کر آئے ہیں اور مسجدوں سے جو لوگ نکل کر آئے ہیں، انہوں نے ایک تاریخ بنا دی، تاریخ کے دھارے میں ایک نئی کڑی سیٹ کر دی، ایک نیا اسٹیپ بنا دیا کہ جس کو آپ ضرور دیکھتے ہوئے آئیں گے۔ اس کے بغیر ہندوستان کی، بر صغیر کی اور پاکستان کی تاریخ مکمل نہیں ہو سکتی۔ ایسی تاریخ، اس کو کہتے ہیں جنگ آزادی کی تاریخ، 1857 کی جنگ آزادی۔ ایسی قربانیاں دی گئی ہیں کہ دور دور تک ان کی مثال نہیں ملے گی۔ خود انگریز حیران تھا یہ سب کچھ دیکھ کر کہ یہ کون لوگ ہیں، یہ کیا لوگ ہیں، ان کی سفید داڑیاں، ان کے سروں پہ پگڑیاں، یہ لٹکتی ہوئی کھالوں کے ساتھ، جھکی ہوئی کمروں کے ساتھ، یہ اپنے نحیف اور نزار کمزور بدنوں کے ساتھ کس طرح نکل کے آ کے کھڑے ہیں ہمارے اسلحے کے سامنے۔ ان کے پاس نہ کوئی بندوق ہے، نہ ان کے پاس کوئی میزائل ہیں، نہ ان کے پاس کوئی آتشی اسلحہ ہے، یہ ہاتھوں میں معمولی اسلحہ لے کے جو کچھ ہاتھ لگا یا خالی ہاتھ کھڑے ہو گئے آ کر، اور ہم سے کہتے ہیں اڑا دو ہمیں، ہم اپنا ملک تمہیں اس طرح تھال میں رکھ کے نہیں دے سکتے، ہم اپنی جانیں قربان کر دیں گے۔ اور کیسے کیسے وہ لوگ تھے۔ مولانا فیض احمد بدایونی کا نام ہمیشہ زندہ رہے گا۔ یہ عظیم لوگ، مولانا کفایت علی کافی جیسے لوگ، مولانا فضل خیر آبادی، تحریک آزادی کے مجاہد اعظم مولانا فضل خیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ۔ دوستو، انہی بزرگوں کی قربانیاں ہیں آج، یہ بچوں کو معلوم ہونا چاہیے ہمارے۔